اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ ناظرین، ہم حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو تمہیدی طور پر یہ بیان کیا تھا کہ حقیقت کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ دین اسلام میں اس کے لیے ایک پوری ڈاکٹرائن موجود ہے، جس کے تحت ہم حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں ایک خاص علم ہے اس کے لیے، جس سے ہم علم تصوف کہتے ہیں، یعنی تصوف کا راستہ جو ہے یہ ہمیں حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ کس طرح سے علم تصوف ایک جز ہے دین کا، جس کے بغیر حقیقت کو جاننا ناممکن ہے۔ اس ویڈیو میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ آج کل اس تصوف کو دین کا حصہ ہی نہیں مانتے ہیں۔ کچھ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ یہ ایک متوازی دین ہے، مگر میں نے کئی مثالیں دی، کئی ریفرنسز دی حدیث اور قرآن سے کہ تصوف جو ہے یہ دراصل دین کا ایک ضروری جز ہے، یہ دین کی روح ہے، دین کا مغز ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم حق تک پہنچ سکیں۔ تو راہ حق کی تلاش جو ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ قرآن حقیقت اور اس حقیقت کے راستے سنت الہی کا علم ہے، یعنی حقیقت کا جو یہ راستہ ہے اس کو ہم سنت الہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اب آگے بات کریں گے کہ تصوف کے راستے پر ہم کیسے آگے جائیں گے، کیونکہ یہ مشاہدے کا راستہ ہے۔ باقی علوم جو ہیں، جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے، اس میں عقلی دلائل ہے، اس میں مشاہدہ نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہم زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو جدید علم ہے، سائنس کا علم جو ہے، یہ مشاہدہ ہے، مگر یہ محدود ہے۔ سائنس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی بیس جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ مشاہدے پر قائم ہے۔ تو آج کے جدید علوم میں سائنس ہی ایک واحد علم ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم تصوف کی بات کریں گے جو مشاہدے کی بات کرتا ہے۔ ہم تصوف کے ذریعے جہاں جہاں ہمیں سائنس سے کنٹراڈکشن بھی لگتا ہے کہ ہوتا ہے کسی جگہ پر، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دراصل یہی دو علوم، تصوف جو ہے اور سائنس جو ہے، یہ دونوں علوم جو ہیں یہ مشاہدے کی بات کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حقیقت الہی جاننے کے لیے تصوف کا راستہ ہمیں درکار ہے، اور اس راستے کو ایک ایمان والے کو، ایک طالب کو خود طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مشاہدے کی بات جب آتی ہے، مشاہدہ انفرادی سطح پر ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یا کوئی سالک جو ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے، کہ وہ کسی کی بات سنے گا۔ بات سننا ٹھیک ہے، کسی کی بات سننا، کسی کے خیالات سننا، کسی کے مشاہدات
جو ہوتے ہیں ان کو ماننا، ان پر یقین رکھنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک مشاہدے کی بات ہے، مشاہدہ ہوتا کیا ہے؟ وہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے، لہذا تصوف جو ہے یہ بھی انفرادی سطح پر ہمیں طے کرنا ہے، یہ راستہ بھی، کیونکہ مشاہدے کے بغیر حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ رہی بات مرشد کی، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ صرف اس راستے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو تصوف کا راستہ ہے، یہ طریقت کا راستہ ہے، یعنی اس میں ایک ڈاکٹرائن موجود ہے، ایک عمل موجود ہے، ایک طریقہ موجود ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ راستہ جب ہم شروع کرتے ہیں پھر یہ راستہ بڑھتا ہی جاتا ہے، یہ ایک نہ تھمنے والا راستہ ہے، اور جب تک ایک طالب اس راستے پر گامزن ہوتا ہے تب تک وہ مشاہدات میں ہی رہتا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک ابدی راستہ ہے۔ ابدی راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رکتا نہیں، اسی سے ہم یہ خیال کرتے ہیں، بلکہ اسی سے ہم یہ نچوڑ لیتے ہیں کہ یہ ابدی زندگی جو ہوتی ہے، ابدی حیاتی جو ہوتی ہے، کیونکہ یہ راستہ ابدی طور پر پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لہذا اس کی زندگی بھی اسی کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کو ہم ابدی زندگی کہتے ہیں، ابدی حیاتی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم مشاہدے کے راستے پر یا تصوف کے راستے پر ہمیشہ اس پر گامزن رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ شریعت کا تعلق ہے، شریعت پر چل کر ایک بہتر اندرونی اور بیرونی ماحول پیدا ہوتا ہے جو طریقت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ شریعت جو ہوتی ہے وہ قوانین کا ایک مجمع ہوتا ہے، یعنی زندگی میں ہم کیسے چلیں گے، زندگی میں ہم کس طرح سے کون سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور کن کن چیزوں سے دور رہیں گے، تو وہ ضروری ہے، کیونکہ تبھی ہم طریقت کے راستے پر ڈٹے رہ سکتے ہیں، ورنہ ہم اس راستے سے بھٹک جائیں گے۔ لہذا شریعت اور طریقت جو ہے یہ دونوں لازمی ملزوم بن جاتے ہیں۔ تو شریعت جو ہے، میں نے بتایا کہ یہ قوانین کا ایک مجمع ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے اپنی زندگی گزاریں گے، مثلا گھریلو زندگی کیسے گزاریں گے، سماجی زندگی کیسے گزاریں گے، اسی طرح سے ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروباری زندگی کیسے گزاریں گے، کوئی حکمرانی کرتا ہے، ایک حکمران حکمرانی کیسے کرے گا، وہ حکمرانی کی زندگی کس طرح گزارے گا، تو یہ سب چیزیں کرنی ضروری ہیں سنت اور قرآن کے مطابق، تاکہ طریقت کے کام میں، طریقت کا راستہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو، وہ اس سے ہم بھٹک نہ جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شریعت پر کاربند رہنے سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر کوئی منافق حق شناس بھی ہوتا۔ کسی بھی منافق کو طریقت کا راستہ میسر نہیں آ سکتا ہے، اگرچہ وہ
باقی کام بھی کرتا ہے، مطلب شریعت کے اصولوں پر چلتا بھی ہے، لیکن جب منافقت دل میں ہوگی تو طریقت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایک بندہ نفلی عبادات سے اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے، نہ کہ صرف فرائض کی ادائیگی سے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اگر عبادت ہے، عبادت کے دو اقسام ہیں، نفلی عبادات اور فرضی عبادات۔ فرض جو ہیں، فرض ہمیں ضروری کرنے ہیں، فرض ہمیں ضروری ادا کرنے ہیں۔ فرض جو ہوتے ہیں یہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لانے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ڈسپلن نہیں رہے گا سماجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں یا حکومت میں، یہ ڈسپلن نہیں رہے گا تو پھر ایک قسم کا انتشار پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کا فساد پیدا ہوتا ہے۔ لہذا شریعت میں کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں، تو وہ فرائض جو ہیں وہ ہر آدمی کو ادا کرنے ہیں، تاکہ یہ زندگی ٹھیک ٹھاک، جو سماجی زندگی ہے یہ ٹھیک ٹھاک بنی رہے۔ جہاں تک کہ نفلی عبادات کا تعلق ہے، یہ ذاتی عبادات ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، یہ عبادات کتنی ہم کریں گے۔ یہ نفلی عبادات جو ہیں یہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے قرب کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اس حدیث قدسی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب ایک بندہ نفلی عبادات کرتا ہے تو جو وہ آگے بڑھتا ہے نفلی عبادات میں، یعنی جب سچے دل سے وہ یہ نفلی عبادات کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی آنکھ خدا کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کے پیر جو ہیں وہ خدا کے پیر بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ جو وہ خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے کان جو ہیں وہ خدا کے کان بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ نفلی عبادات پھر اس کو بہت نزدیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت آگے بڑھتا ہے وہ خدا کے قرب میں۔ تو ایسی بات فرائض میں نہیں ہے۔ فرائض جو ہیں وہ ڈسپلن کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا وہ ادا کرنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ انتشار سے بچنا ہے اور فساد سے بچنا ہے۔ پھر نفلی عبادات کے ذریعے ہم اپنی روحانی ترقی کو، اپنی روحانی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سورہ فاتر میں آیت نمبر 6 اور 7 میں مشہور آیت ہے جس میں ہم یہ صراط مستقیم کا تذکرہ سنتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ایک صراط مستقیم جو ہے اس میں دونوں چیزیں پھر آتی ہیں، یہ فرائض بھی آتے ہیں اور نوافل بھی آتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر وہی قائم رہ سکتا ہے، وہی قائم رہتا ہے جو دونوں کی ادائیگی کرے گا۔ تو صراط مستقیم پر رہ کر کیا ہوتا ہے؟ اس پر رہ کر ہم جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ان انعام یافتہ بندوں کے صف میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی صراط مستقیم جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہاں ہو رہی ہے اس آیت میں کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر آگے
اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، تو پیچھے پیچھے ہم اس راستے پر چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے چلتے ہیں، اس کے انعام یافتہ بندے چلتے ہیں، یعنی جن کو کوئی انعام عطا کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زبانی قرآن پڑھنے سے یا رٹ رٹ کے عبادات کرنے سے بات بنتی نہیں ہے، جب تک کہ صاحب قرآن جو یہ انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، جب تک کہ ہمیں ان کی پہچان نہ ہو۔ تو انعام یافتہ بندوں کی پہچان جو ہے، ان کی پہچان سے ہی ہم یہ صراط مستقیم کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق جو ہوتا ہے، اس سے عرف عام میں ولایت کہتے ہیں۔ یعنی ولی کو اگر ہم لغوی معنی میں دیکھیں گے، اس سے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دوستی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ دوستی کہاں سے آئی؟ یہ لفظ ولی کہاں سے آیا؟ یہ ولایت سے آتا ہے۔ تو ولایت کے جو جو بہت سارے مراتب ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اونچا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے۔ نبوت جس کا تعلق معاشرت سے ہوتا ہے وہ اضافی منصب ہوتا ہے، یعنی اصل چیز جو ہے، اصل چیز ولایت ہے، یعنی یہ ایک کوالیفیکیشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بننا۔ اللہ تعالیٰ کا دوست بننا یہ ایک کوالیفیکیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ میل کھاتا ہو، تو اسی ادارے کو ہم ولایت کا ادارہ کہہ سکتے ہیں۔ مان لیجئے یہ ایسی بات ہے، ایک یونیورسٹی ہے، وہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ وہاں علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ان اسٹوڈنٹس کا مرتبہ جو وہاں پر ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، ان کا میرٹ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں ولایت کے انسٹیٹیوشن میں، ولایت کے ادارے میں جو سب سے زیادہ اونچا مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو باقی جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، ولایت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کا وہ منصب نہیں ہوتا ہے جو انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ اب انبیاء کرام کا منصب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہ جلیل القدر اشخاص ہوتے ہیں، جلیل القدر اور اونچے مرتبے کے بندے ہوتے ہیں، جن کو پھر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، جن کو بھیجا گیا دنیا میں معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان کو یہ ایک اضافی منصب ہوتا ہے، اس کو ہم لیجسلیٹو پرافٹ ہوڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کو یہ منصب ملتا ہے۔ یعنی یونیورسٹی سے کوئی اچھا سا سکالر، اچھا سا طالب علم جو ہے، پھر ہم اس کو فیلڈ میں بھیجتے ہیں، فیلڈ میں عام لوگوں کو وہ سکھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے نبی آتا ہے اس
انسٹیٹیوشن سے، ولایت کے انسٹیٹیوشن سے آتا ہے تو نبوت کا منصب لے کر وہ آتا ہے، تو اس منصب کے تحت وہ معاشرے پر شریعت کا نفاذ کرتا ہے۔ شریعت کے نفاذ سے ایک سازگار ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی شریعت اب کیوں ضروری ہے؟ شریعت اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر، اس پلینٹ پر ایک سازگار ماحول پیدا کیا جائے، تاکہ اس ماحول میں جو لوگ پھر آتے ہیں، جو عام لوگ یہاں جنم لیتے ہیں، ان کو طریقت کے راستے پر جانا ہے۔ لہذا طریقت کے راستے پر جانے کے لیے ایک سازگار ماحول ہونا چاہیے اس زمین پر۔ تو وہ سازگار ماحول جو ہے وہ تیار کرتا ہے ایک نبی، اپنے وقت کا ایک نبی۔ وہ سازگار ماحول تیار کرتا ہے کس طرح؟ جب اسے یہ اضافی منصب دیا جاتا ہے، نبوت کا اضافی منصب دیا جاتا ہے، تو وہ زمین پر آ کر یہاں شریعت کا نفاذ کرتا ہے، تاکہ ایک سازگار ماحول بن جائے۔ تو اس سازگار ماحول میں وہ یہ طریقت کا راستہ جو ہے وہ اختیار ہو جائے۔ تو اس طرح سے جب طریقت کا سازگار ماحول پیدا ہو جائے گا تو ہر بندہ جو ہے پھر اس کو اس ماحول میں آگے بڑھنے کی ایک راستہ اس کو ملے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، لہٰذا اسی کو یہ طے کرنا ہے، اس کو یہ فیصلہ لینا ہے، اسی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس انسان کو یہاں بھیجے گا تو اس کے لیے یہاں سازگار ماحول بھی پیدا کرے گا، تاکہ جو اس نے یہ بہت بڑا کام دیا ہے، انسان کو یہ کام دیا ہے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کرے، تو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے سازگار ماحول ہونا چاہیے، لہٰذا یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ورنہ ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، جب سازگار ماحول نہیں ہوگا زمین پر تو ہم اس کا قرب حاصل کیسے کریں گے؟ لہٰذا اس کے لیے اس نے یہ نبوت کا باب جو تھا، نبوت کا جو یہ سلسلہ یہاں تھا وہ شروع کیا تھا، تاکہ ایک سازگار ماحول پیدا کیا جائے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ طریقت کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ اچھا، اسی طرح مطلب یہ سازگار ماحول جو ہوتا ہے، مطلب ہمیں کیا دقت آتی ہے اس دنیا میں؟ ہمیں دقت کیا آتی ہے اس طریقت کے ماحول پر چلنے کے لیے؟ کون سی دقتیں آتی ہیں؟ اور وہ تمام دقتیں، وہ تمام رکاوٹیں ایک نبی دور کرتا ہے ایک معاشرہ تعمیر کر کے۔ مثلاً ہم ایک عام آدمی کو دیکھیں گے جو یہ شکایت کرتا ہے، جو بھوکا رہتا ہے، جو جس پر ظلم ہوتا ہے، تو یہ ظلم اور یہ بھوک جو ہے، اگر یہ ظلم اور بھوک اس دنیا پر ہمیشہ قائم رہے گی تو وہ سازگار ماحول نہیں رہے گا جس کی اس کو ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زمین پر بھوک اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی ظلم کا شکار ہے، تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا من جو ہے وہ راہ حق پر لگے؟ اس لیے اس معاشرے میں ایک امن کا ماحول پیدا کرنا ہے، سلامتی کا ماحول پیدا کرنا ہے،
تو تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ راہ حق پر گامزن ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو صرف شریعت تک محدود رکھیں گے، یعنی ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ بس شریعت ہی سب کچھ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، وہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ شریعت پر صرف شریعت پر عمل کرنے سے اور اس بات کو بالکل چھوڑنا کہ قرب خداوندی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یا قرب خداوندی یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے، من گڑت بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے پیروکار جو ہیں، شریعت کے پیروکار بھی راہ سے بھٹکے ہو سکتے ہیں۔ تو جو صرف شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، وہ صرف ایک مذہب تک محدود رہ جاتا ہے، وہ مکمل دین نہیں ہوتا ہے۔ اصل دین جو ہے اس میں حقیقت تک رسائی ضروری ہونی چاہیے۔ یعنی دین کس کو ہم کہیں گے؟ دین تب مکمل ہوتا ہے جب ایک آدمی کو وہ موقع نصیب ہو، حاصل ہو، جب وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ نجات، آخرت اور جنت وغیرہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہی حقیقت کا نام ہے، یہ حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ لہذا اگر ایک انسان ان چیزوں پر ہر کوئی انسان جو ہے وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ نجات کی بات کرتا ہے، وہ آخرت کی بات کرتا ہے، وہ جنت کی بات کرتا ہے، تو وہ یہ مانتا ہے کہ حقیقت تک رسائی ضروری ہے۔ اگر حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی تو ہم یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے کہ نجات ملنی چاہیے، آخرت سنورنی چاہیے، ہمیں جنت نصیب ہونا چاہیے؟ یہ دراصل ہم حقیقت تک رسائی کی بات ہی کرتے ہیں۔ اب یہ جو حقیقت ہے، ریئلٹی جو ہے، یہ دیگر مذاہب بھی کرتے ہیں، یہ فلسفی بھی کرتے ہیں، سائنسدان بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ عام آدمی میں، ایک عام انسان میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا ہو، اس میں یہ مادہ ہوتا ہے، اس میں یہ ودیت کیا گیا ہے کہ وہ حقیقت جانے۔ مگر فلسفہ اور دیگر ادیان جو ہیں اسلام کے بغیر، وہ تلاش حق کے راستوں کی نشاندہیاں جو کرتے ہیں، اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ فلسفی کیا کرتا ہے؟ فلسفی اپنی عقل لڑاتا ہے، اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اس میں مشاہدہ نہیں ہوتا ہے، وہ عقلی دلائل دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی وہ سکالرز، وہ عالم جو عقل تک ہی محدود ہوتے ہیں، جو عقلی دلائل تک ہی استدلال کرتے ہیں، وہ مشاہدے کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کسی خاص نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر مذاہب جو ہیں، وہ اگر عقل کی بھی بات کرتے ہیں، مگر وہ یہ بھی ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی الہامی باتوں کو مانتے ہیں۔ مگر ایک چیز باقی مذاہب میں
پیدا ہو گئی ہے، ان میں نقص پیدا ہو گیا ہے، ان میں ضعف پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی جو وہ الہامی باتیں تھیں اس میں ہیومن انٹرونشن یعنی انسان نے اس میں رد بدل کیا، جو قرآن شریف میں نہیں ہوا ہے، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ یہ جو قرآن میں نے آپ کو دیا ہے، ہدایت کی کتاب آپ کو دی ہے، اس کی رکھوالی میں خود کروں گا۔ باقی مذاہب میں وہ جو الہامی علم تھا اس میں رد بدل ہو گیا ہے، انسان نے اس میں رد بدل کیا ہے، لہذا قابل بھروسہ نہیں رہا ہے وہ۔ لہذا اس طرح سے اسلام کی تشریف آوری کے بعد کوئی بھی راستہ جو ہے اب وہ قابل تقلید ہے ہی نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ فلسفی جو ہیں وہ عقلی دلائل سے کام لیتے ہیں، اور باقی مذاہب کے لوگ جو ہیں، حالانکہ اگر ہم یہ ابراہیمک ریلیجنز لیں گے جن پر ہمیں بھی ایمان ہے، مثلا حضرت عیسیٰ کا عیسائی مذہب ہے، یا جیوز کا مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، ابراہیمک ریلیجنز جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی اب قابل تقلید نہیں رہی، کیونکہ ان میں بھی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے چونکہ مذاہب جو ہیں یہ بھی زمانے کے ساتھ ترقی کرتے گئے، تو زمانے کے ساتھ ترقی کرتے کرتے مذاہب بھی ترقی کرنے چاہیے تھے، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ جتنی ہیومن انٹیلیکٹ، انسان کا دماغ، انسان کا ذہن جو ہے یہ ترقی کرتا گیا، اسی حساب سے شریعتیں بھی آ گئی۔ اب یہ سلسلہ جو ہے، یہ ہیومن انٹیلیکٹ جو ہے، یہ ہیومن انٹیلیکٹ حضور کے زمانے تک یہ ہیومن انٹیلیکٹ جو ہے یہ مکمل ہوا تھا۔ اسی لیے اب جب کہ ہیومن انٹیلیکٹ کی جو بنیادی باتیں تھیں، یعنی ہمارے ذہن کی نشو و نما کی جو بنیادی باتیں تھیں، وہ نشو و نما اس دور تک مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا اب کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ اب ایک مکمل دین ہے، باقی ابراہیمک ریلیجنز جن کو ہم مانتے ہیں جو اسلام ہی تھا، تو وہ مکمل نہیں تھے، لہٰذا جب مکمل دین آ گیا تو ہمیں مکمل دین ہی اب اپنانا ہے، تو باقی جو دیان ہے وہ اب قابل تقلید نہیں رہی۔